اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ ایک انصاری صحابی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول میری بچی جوان ہو چکی ہے، نکاح کے قابل ہے، تو کوئی مناسب رشتہ دیکھ کر اس کا نکاح فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کا انتخاب فرمایا، ان کا نام کتابوں میں جلیبیب رضی اللہ عنہ لکھا ہے کہ ان کا انتخاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس انصاری صحابی سے فرمایا کہ جاؤ اپنی بچی کا نکاح ان سے کر دو۔ تو اس صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول ایسا ہے کہ میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں۔ آپ نے فرمایا ہاں ہاں جاؤ پوچھو۔ تو جب وہ انصاری صحابی اپنی بیوی کے پاس پہنچے اور بیوی سے کہا کہ بچی کا نکاح فلاں صحابی سے کر دو، تو وہ بیوی بگڑ گئی۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم اتنے معزز خاندان کے لوگ، اونچے گھرانے کے لوگ، اور وہ ایک غریب صحابی، ہم اس سے کیسے اپنی بیٹی دے دیں اور کیسے اس سے نکاح کر لیں؟ تو اس صحابی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اچھا پھر ایسا ہے، میں جا کر اللہ کے رسول کو کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول یہ رشتہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا ہاں ٹھیک ہے جا کر کہہ دو۔ تو یہ جب گھر سے نکلنے لگے تو ان کی جو بیٹی تھی جس کا نکاح کا معاملہ چل رہا تھا، اس بیٹی نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے یہ پیغام کس نے بھیجا ہے؟ اللہ کے رسول نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ اگر اس پیغام کو رد کریں گے تو یہ اللہ کے رسول کے حکم کو رد کرنا ہوگا۔ زندگی میں نے بسر کرنی ہے، آپ اللہ کے رسول کے حکم پر آمین کہیں اور میرا رشتہ طے کر دیں، اس رشتے میں اللہ پاک کی طرف سے خیر ہی خیر ہو۔ ماں باپ کی سمجھ میں یہ بات آ گئی اور ماں باپ نے یہ اپنی بچی کا نکاح اس صحابی رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ جب ان کا نکاح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رزق کی وسعت کی دعا فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں کوئی گھرانہ ان سے زیادہ خوشحال نہیں تھا، اور ہر وقت ان کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز ان کے گھر بن رہی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے، جنگ کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور یہ کفار کے مجمع میں گھسے اور انہوں نے تلوار چلائی۔ ان کے دائیں بائیں 7-8 مشرکین اور کفار تھے، انہوں نے ان سب کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد بالآخر یہ خود بھی شہید ہو گئے۔ یہ غریب صحابی تھے، یہ خود بھی شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہو گئی اور مسلمان شہداء کی لاشیں تلاش کی جانے لگیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں تشریف لائے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ شہید پڑے ہیں اور ان کے دائیں بائیں 7-8 مشرک اور کفار وہ مرے ہوئے پڑے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی سے فرمایا کہ 7-8 آدمیوں کو قتل کر کے پھر شہید ہوا ہے، 7-8 آدمیوں کو قتل کر کے پھر شہید ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ غریب صحابی تھے، آپ نے فرمایا لوگو میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے، میں اس سے ہوں یہ مجھ سے ہے۔ 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا، اور تفاسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ یوں اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہے۔ ان کی میت کو کسی چارپائی پر، کسی تختے پر نہیں رکھا گیا، یوں آپ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے جنازے کو اٹھایا ہے، اور اپنے دست مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں اتارا ہے، اور اپنے دست مبارک سے ان کی قبر کو بند فرمایا ہے۔ جب قبر تیار ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ میں اس سے راضی ہوں،
تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو جب دفن فرمایا تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ